السلام علیکم دوستو، ہم آج آپ کو فیض محل خیر پور کے برآمدوں سے ایک ایسی لو سٹوری کے بارے میں بتائیں گے جسے پاکیزہ، دیوداس جیسی ماسٹر فلمیں بنی۔ اور یہ کہانی ہے بالی اور علی نواز تالپور کی۔ یہ صرف کہانی نہیں، ایک دل کو چھو جانے اور روح کو تڑپانے والی احساس اور حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادداشت کی نسوں میں اتر جاتی ہے اور جو قبر کی مٹی بن کر مرنے کے بعد بھی فن کی طرح زندہ رہتی ہے۔ تو دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارا چینل لائک کر لیں اور سبسکرائب کر لیں اور آئیکن والے بٹن پر پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملیں۔ یہ 20ویں صدی کی ابتدا تھی۔ اقبال بانو عرف بالی ہیرا منڈی لاہور کی ناچنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے اور جسم دونوں کو دل فریبی کی نعمت سے نواز رکھا تھا۔ وہ دیکھتی تھی تو دل کی دھڑکن رک جاتی تھی، وہ گاتی تھی تو ہر رگے جاں مہک مہک جاتی تھی، وہ ناچتی تھی تو پورا جہاں تھرک تھرک اٹھتا تھا۔ بالی کے دور میں لاہور صرف لاہور نہیں تھا، یہ بالی کا لاہور تھا، جبکہ دوسری طرف میر علی نواز تالپور جیسا فن نواز تھا۔ یہ خیرپور کا چھٹا میر تھا۔ یہ 1915 میں لندن میں پڑھ رہا تھا کہ والد بیمار ہو گئے۔ اس نے ولی عہد کو واپس بلایا اور شادی کا حکم دے دیا۔ پرنس کے پاس ہاں کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ والد نے ہندوستان کے تمام راجواڑوں کو ہر بردکھائی کی دعوت دے دی اور انگریز گورنر اور غیر ملکی تاجروں کو بھی بلا لیا گیا۔ کوٹ ڈی جی قلعہ میں دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ میر علی نواز تالپور کے دادا میر فیض محمد، جو بہترین آرکیٹیکچر میں دلچسپی رکھتے تھے، انہوں نے بنوایا تھا۔ میر صاحب نے خیرپور میں فیض محل کے ساتھ کوٹ ڈی جی میں شیش محل اور وائٹ پیلس بھی بنوائے تھے۔ مہمانوں کو ان محلوں میں ٹھہرا دیا گیا۔ میر نے مہمانوں کی تفریح کے لیے حیدرآباد، لکھنؤ اور لاہور سے گانے اور ناچنے والیوں کو بلا رکھا تھا۔ بالی بھی ان میں شامل تھی۔ بالی نے گانا اور ناچنا شروع کیا۔ میر علی نواز نے اسے دیکھا اور وہ اپنا دل ہار بیٹھا۔ والد نے مہمانوں کے جانے کے بعد میر علی نواز سے چوائس پوچھی تو ولی عہد نے اس بالی کا نام لے لیا۔ جیسے ہی میر نے بالی کا نام لیا تو محل میں کوہرام برپا ہو گیا۔ تالپوروں کی روح میں آج تک کوئی طوائف شامل نہیں تھی، چنانچہ میر نے انکار کر دیا۔ بیٹے نے شادی سے بھی انکار کر دیا۔ یوں باپ اور بیٹے دونوں کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی۔ لاہور میں میروں کا محل تھا اور یہ محل آج بھی موجود ہے۔ میر علی نواز تالپور لاہور شفٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ تر وقت بالی کے کوٹھے پر گزرنے لگا۔ والد اس صورتحال سے بہت پریشان ہو گئے۔ وہ بیٹے کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے، چنانچہ وہ مان گئے اور میر علی نواز رشتہ لے کر کوٹھے پر جا پہنچا۔ بالی کی والدہ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا یہ ہماری کمائی کا واحد ذریعہ ہے، یہ نہ رہی تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے۔ میر علی نواز نے بالی کے سارے خاندان کو خیرپور آنے اور وہاں مستقل قیام کی دعوت دے دی۔ خاندان کو جاگیر اور ماہانہ وظائف بھی دینے کا وعدہ کر لیا۔ بالی کے خاندان مان تو گیا، لیکن یہ شرط تھی کہ لوگ پہلے خیرپور آئیں گے، کچھ عرصہ رہیں گے، میر اپنے وعدے پورے کریں گے تو پھر شادی ہوگی۔ میر صاحب یہ بھی بات مان گیا۔ بالی کا پورا خاندان خیرپور شفٹ ہو گیا۔ میر علی نواز نے انہیں کوٹ ڈی جی کے شیش محل میں ٹھہرایا۔ بڑے میر صاحب شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے، لیکن خاندان اور عمائدین رشتے سے خوش نہیں تھے۔ وہ ہر صورت یہ تعلق توڑنا چاہتے تھے۔ میر علی نواز اکثر رقص اور سرور کی محفلیں سجاتے رہتے۔ ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے گانے والے اور گانے والیاں بلائی جاتی۔ کوٹ ڈی جی میں ایک رات محفل سجی۔ میر علی نواز کا گانا سنتے اور شراب پیتے پیتے مدہوش ہو گئے اور یہ اتنے نشے میں دھت ہو گئے کہ سونے کے لیے شیش محل میں گئے تو عمائدین میں سے کسی ایک نے ایک رقاصہ کو ان کے کمرے میں گھسا دیا۔ یہ خبر اس کے بعد بالی تک پہنچا دی گئی۔ جب میر صبح اٹھے، اجنبی عورت کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ اسی دوران بالی نے بھی یہ سارا واقعہ دیکھا تو اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ خاندان کو ساتھ لے کر واپس لاہور چلی آئی۔ میر علی نواز معافی کے لیے لاہور پہنچے، لیکن بالی نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔
اس نے ناچنا گانا دوبارہ شروع کر دیا۔ میر علی نواز اس صدمے سے درویش ہو گئے۔ وہ شاعر بھی تھے اور موسیقی کو بھی سمجھتے تھے۔ وہ شعر کہتے اور گلی گلی گاتے پھرتے تھے۔ بالی ایک رات کسی شادی میں گانے کے لیے گئی تو میر علی نواز بھی وہاں پہنچ گئے۔ لوگوں نے انہیں بھکاری سمجھ کر دھتکارا، لیکن میر علی نے جب گانا شروع کیا تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، تماش بینوں کی طرح ان پر نوٹ پھینکنے شروع کر دیے۔ بالی نے جب یہ دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی میر علی نواز کے پاس آئی، لوگوں کو ہٹایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ کہانی نے یہاں سے ایک ٹرن لیا۔ بالی شادی کے لیے مان گئی، لیکن بالی کی ماں رشتہ توڑنے کے لیے کچھ ایسی شرائط رکھنے کی کوشش کی کہ شاید رشتہ نہ ہو سکے۔ اس نے شرط رکھی کہ میر علی نواز بارات لے کر ہیرا منڈی لاہور آئیں گے۔ میر فوراً مان گئے اور اس کے بعد دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میر علی نواز نے پوری ٹرین بک کرائی۔ ٹرین میں تمام شاہی زیورات، گھوڑے، ہاتھی، بندوقیں اور توپیں بھری۔ ریاست کے سارے معززین کو ساتھ بارات لے کر ہیرا منڈی لاہور پہنچ گئے۔ یوں بالی کا نکاح ہوا اور وہ شاہی بارات کے ساتھ خیرپور پہنچ گئے۔ اقبال بانو شروع میں فیض محل میں رہی، لیکن پھر میر نے اس کے لیے دلشاد منزل کے نام سے ایک الگ محل تعمیر کرایا۔ بالی بعد میں اقبال بانو بن گئی۔ یہ محل آج بھی خیرپور ریلوے اسٹیشن کے قریب موجود ہے۔ یہ 4 بیڈ روم کا بڑا محل کے اندر مجسمے اور نادر پینٹنگ موجود تھی۔ لان بھی بہت خوبصورت ہے۔ میر علی نواز کا زیادہ تر وقت اس محل میں ہی گزرتا تھا۔ وہ 1921 سے 1935 تک خیرپور اسٹیٹ کے میر رہے۔ میر نے بالی بیگم کے لیے ایک شاندار کشتی بھی بنوائی۔ یہ کشتی موہٹا اینڈ بریمن کمپنی نے بنائی۔ اس پر اس زمانے میں 75,000 روپے خرچ آیا تھا۔ یہ رقم اتنی بڑی تھی کہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ فیض محل اس زمانے میں مغربی ہندوستان کا مہنگا ترین محل تھا۔ اس پر 1,00,000 روپے خرچ آیا تھا اور یہ 1,00,000 روپے خرچ ہونے کی وجہ سے لکھوی پیلس کہلاتا تھا، جبکہ میر علی نواز نے 75,000 روپے صرف کشتی پر لگا دیے۔ یہ ہندوستان کی مہنگی ترین کشتی تھی۔ یہ 13 فروری 1924 کو خیرپور میں پہنچی اور میر نے اگلے دن اس میں بالی بیگم کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منایا۔ یہ کیروسین آئل پر چلتی تھی اور اس میں ڈرائنگ روم، بیڈ روم، کچن، باتھ روم اور بڑی بالکونی تھی۔ میر اور بالی بیگم اس کشتی پر اکثر نارا کینال میں سیر کرتے تھے۔ برطانوی حکومت نے دوسری جنگ عظیم کے دوران سندھ میں مارشل لا لگایا تو یہ کشتی انگریز گورنر کے قبضے میں چلی گئی۔ یہ جنگ کے زمانے میں گورنر کی ذاتی اور فوجی استعمال میں رہی۔ یہ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ایریگیشن کے حصے میں آئی۔ یہ شاہ ایران جنرل ایوب ذوالفقار علی بھٹو، پیر پگارا اور جنرل ضیاء الحق کے استعمال میں بھی رہی۔ 2001 میں فریال طالپور نواب شاہ کی ناظم بنی محترمہ نے نواب شاہ میں GHM کھوجا میوزیم بنایا تو کشتی اس وقت نوادرات میں شامل ہو چکی تھی۔ ناظمہ نے حکم دیا تو یہ کشتی ٹریکٹر ٹرالی پر لاد کر نواب شاہ پہنچا دی گئی، لیکن راستے میں کشتی ٹرالی الٹنے کی وجہ سے کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی اور یوں کھینچ کر جب یہ میوزیم میں پہنچائی گئی تو بالکل یہ ضائع ہو چکی تھی۔ دلشاد منزل، دالی منزل اور میر نواز محبت کی یہ دوسری نشانی تھی۔ ان کی پہلی نشانی وقت کے ہاتھوں بک گئی۔ یہ اب انڈر ہاؤس کہلاتا ہے، جو کہ دلشاد محل تھا۔ محل کے نئے مالکان نے مجسمے اور پینٹنگ عمارت کی خوبصورتیاں پلستر کے نیچے دبا دی۔ پینٹنگ بھی غائب ہو گئیں اور چھت بھی تبدیل کر دی گئی۔ محل کا اب صرف سٹرکچر، سرخ اینٹیں بچی ہیں یا محل کے پچھواڑ میں بالی بیگم کی خالی قبر۔ بالی بیگم بیک وقت خوش نصیب اور بدقسمت عورت تھی۔ آپ اس کی خوش نصیبی دیکھیے کہ میر علی نواز اس کے ساتھ اتنی محبت کی کہ وہ عام طوائف سے محبت کی لازوال داستہ بن گئی، اور اس کی بد نصیبی ملاحظہ کیجیے کہ وہ زندگی میں عزت پا نہ سکی اور نہ ہی موت کے بعد۔ وہ زندگی میں بھی بالی تھی اور آج بھی بالی ہی کہلاتی ہے۔ وہ کبھی اقبال بیگم نہ بن سکی۔ وہ میر علی نواز کی حیات میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ بالی کو ابتدا میں امانتاً دلشاد منزل کے پیچھے دفن کیا گیا اور پھر وصیت کے مطابق عراق شفٹ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت کربلا معلیٰ میں دفن ہے۔
میر علی نواز اس کی موت کے بعد درویش ہو گئے۔ خیرپور میں اس وقت ایک درویشی اللہ دیتی فقیر نہیں ہوتی تھی۔ میر کو اس سے عقیدت ہو گئی۔ اللہ دیتی فقیر کا انتقال ہوا تو میر علی نواز نے بالی کی خالی قبر میں اللہ دیتی کو دفن کر دیا۔ یوں محبت کی عجیب سلگتی تڑپتی داستاں اختتام پذیر ہو گئی، لیکن اس کی کرچیاں آج بھی نواب شاہ، خیرپور اور لاہور میں بکھری پڑی ہیں۔ یہ قصہ آج بھی لکھنے والوں کی تحریروں میں زندہ ہے اور شاید ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ خدا کے بعد محبت کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔